خوشی اور مسرت کا یہ موقع ہے کہ جب میرے مادر علمی یعنی مدرسہ پیام حق خود میرا بھی مادر علمی ہے اور میں نے تقریباً 3 سال یہاں تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آج مادر علمی کے اندر یہ عظیم الشان پروگرام منعقد ہو رہا ہے اور مدرسہ پیام حق کے من جملہ خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس گاؤں کے لوگوں کا تعلق مدرسے سے بہت ہی والہانہ ہے۔ بہت کم مدرسے ایسے ہیں جن کے اخراجات، جن کی ذمہ داریاں تقریباً 99% کہا جائے یا 95% کہا جائے، پورا کا پورا گاؤں اس کی ذمہ داری کو اٹھاتا ہے۔ الحمدللہ یہاں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی قربانیوں کے ذریعے سے مدرسہ پیام حق ترقیات کی راہ پر گامزن ہے۔ اللہ ایسے تمام معاونین، محسنین اور مدرسے سے تعلق رکھنے والوں کو اللہ ترقیات سے نوازے اور تمام شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے مدرسہ پیام حق کے شعبہ عربی کے طلبہ نے تقریری مسابقہ پیش کیا ہے۔ بعض طلبہ نے تقریریں کی اور بعض نعت اور دوسرے چیزیں پیش کرتے رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج اس پروگرام میں کئی بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے جو ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ ایک جگہ میں جلسے میں گیا تھا، وہ مدرسہ بہت ہی خستہ حال، یہاں تک کہ چند کمرے وہ بھی پختہ کمرے نہیں تھے اور 4 بچوں کی دستار بندی ہونی تھی۔ 4 بچوں کا قرآن کریم مکمل ہو چکا تھا، ان کے سروں پہ دستار رکھی جانی تھی۔ اس مدرسے کے ناظم صاحب بیچارے اتنے زیادہ خوشیوں میں تھے کہ یہاں تک کہ انہوں نے مائک پہ آ کر کے کہا کہ ہمارے جھوپڑے سے 4 بادشاہ تیار ہوئے ہیں، ہمارے جھوپڑے سے 4 بادشاہ تیار ہوئے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ ابھی جو روایت میں نے پڑھا ہے یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ اللہ کے پاک حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ یعنی سب سے افضل وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں یا قرآن کریم سیکھتے ہیں۔ وہ لوگ سب سے افضل ہیں کس کے نزدیک؟ اللہ کے پاک حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ یاد رکھیے قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے 3 لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن کو کتاب بھی کہا گیا اور قرآن کو قرآن بھی کہا گیا، اور قرآن کریم کے سلسلے میں اور بھی الفاظ استعمال ہوئے۔ قرآن اس کو جو قرآن کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پاک حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا
تو اس وقت آپ جلدی جلدی قرآن کو پڑھنے لگتے تھے یاد کرنے کے لیے، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، لا تحرک بلسانک لتعجل بہ، اے پیغمبر آپ قرآن کو جلدی جلدی مت پڑھیے، یاد کرنے کی مصیبت میں نہ پڑھیے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کو جمع کر دینا اور قرآن کو پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کو پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا لفظ آیا ہے کہ پڑھوا دینے کی بات کہی جا رہی ہے، اور قرآن کو کہا گیا الکتاب، قرآن کو کہا گیا الکتاب۔ الکتاب کتاب کس کو کہتے ہیں؟ جو لکھی ہوئی تحریر ہوتی ہے اس کو کتاب کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ قرآن کے لیے خود قرآن میں جتنے الفاظ آئے ہیں اس میں صرف ایک لفظ ہے الکتاب، جس کے آگے لکھا ہے لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کے لکھنے والے کون لوگ ہیں؟ قرآن کو سب سے پہلے لکھا کس نے ہے؟ قرآن کے لکھنے والے، سب سے پہلے قرآن کی کتابت کرنے والے صحابہ کرام کی جماعت، صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے ذریعے سے یہ بتا دیا، یہ جو صحابہ نے قرآن کو لکھا ہے اس میں کسی کو شک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن جو لکھا ہوا ہے بالکل یہ قرآن ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ قرآن بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیے کسی بھی قوم کا تعلق جب تک قرآن سے ہوتا ہے، جب تک وہ قوم قرآن سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، کوئی دوسرا ان کے اوپر قابل نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی مسلمانوں سے کبھی بھی اسلام کو نہیں چھینا جا سکتا، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں سے قرآن کو چھین لیا جائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک زمانہ گزرا ہے، آپ نے سنا ہوگا سمرقند و بخارا کا نام۔ سمرقند و بخارا میں تقریباً یہ ایسی علمی جگہیں ہیں جہاں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین پیدا ہوئے۔ بخاری شریف وہی لکھی گئی، اور بہت ساری کتابیں ہدایہ جو ہماری درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، اس طرح کی بہت ساری کتابیں وہاں لکھی گئی اسی علاقے کے اندر۔ لیکن ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، 80 سال وہاں ایسے لوگوں کی حکومت رہی ہے کہ جہاں اللہ کا نام لینا بھی کوئی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ یعنی کوئی آدمی قرآن پڑھ نہیں سکتا تھا، کوئی آدمی قرآن کو سنا نہیں سکتا تھا، کوئی حافظ قرآن آسانی سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دور کے لوگوں نے وہاں کیسی محنتیں کی ہیں، کس انداز سے اسلام کو باقی رکھا ہے، کیسے دین کو باقی رکھا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اور قرآن کی حفاظت کے لیے مختلف ٹولیاں بنا دی تھی، مختلف کام کے لیے۔ کچھ لوگ جا رہے ہیں لکڑی کاٹنے کے لیے، اس میں ایک قرآن کے حافظ ہیں، ان کے ساتھ 4 بچے جا رہے ہیں اور راستے بھر ان کو قرآن سکھاتے ہوئے جا رہے ہیں اور قرآن سکھاتے ہوئے واپس ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ قبرستان کھودنے کے لیے جا رہے ہیں، قبرستان کھودنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں کچھ لوگ موجود ہیں ساتھ میں، ان کو وہ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ جس گھر میں قرآن مل جاتا تھا، قرآن ہی نہیں، اگر کوئی عربی میں لکھی ہوئی تحریر مل جاتی تھی تو اس گھر کے خلاف اور اس گھر کو آگ لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ ایسے بھی قرآن کی تعلیم دی گئی کہ گھر کے اوپری منزل کے اندر تو جو کمرہ جہاں داخل ہونا ہے، شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس گھر کے لوگ شرابی ہیں، اس گھر کے لوگ شراب پینے والے ہیں، ان کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اسی گھر کے تہخانے میں قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارے ملک کے اللہ
اللہ صورتحال کو اچھی رکھے، صورتحال بظاہر کچھ خراب دکھائی دے رہی ہے، لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرے، ہر مسلمان پر۔ آپ کے بچے کسی کالج میں پڑھتے ہیں، ضرور پڑھیں، اسلام میں کسی تعلیم کی ممانعت نہیں ہے۔ یقیناً ہمارے جماعت کے اندر یعنی مسلمانوں میں بھی ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے اور دیگر تعلیم یافتہ لوگوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہمارا جو ڈاکٹر ہو اس کے سینے میں قرآن رہے، ہمارا جو انجینئر ہے وہ اس لائق رہے کہ قرآن پاک پڑھنے کے لائق رہے، قرآن پاک کی تعلیمات وہ پیش کرنے کے لائق رہے، وہ نماز اور روزے کو جانتا ہوا ہو، وہ دین کو جانتا ہوا ہو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میرا ایک مرتبہ جانا ہوا گجرات میں ایک چیز بڑی اچھی لگی کہ وہاں مسلمانوں کی تنظیموں نے ایسے ادارے قائم کیے کہ بہت سے ادارے ایسے ہیں جو غریب بچوں کو، جیسے یہاں مدرسوں کے اندر غریب بچے رہتے ہیں، مدرسوں میں بہت سے بچے رہتے ہیں جن کی کوئی فیس نہیں لگتی، جن کی تعلیم کی فیس میں مفت، جن کا کھانا بھی مفت ہوتا ہے، غریب بچے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے علاقے کے بچوں کو جو انگریزی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے ادارہ بنایا اور ان کی باقاعدہ تعلیم ایک نمبر کی ہم کرواتے ہیں۔ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ کمیٹی انتظام کرتی ہے، لیکن تعلیم ایک نمبر کی ہے۔ وہ بچے ڈاکٹر ہو رہے ہیں، وہ بچے IAS ہو رہے ہیں، وہ بچے اور بہت کچھ ہو رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی دینی رہنمائی بھی ہو رہی ہے، ان بچوں کے سینے میں لا الہ الا اللہ کو بھی داخل کیا جا رہا ہے، ان بچوں کے سینوں میں اللہ کا کلمہ بھی داخل کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یاد رکھیے حافظ ہونا فرض نہیں ہے، لیکن دیندار ہونا فرض ہے، دیندار ہونا فرض ہے، عالم ہونا فرض نہیں ہے، لیکن دیندار ہونا فرض ہے۔ ایک عالم ہوگا، محلے کا کام چل جائے گا، گاؤں کا کام چل جائے گا، لیکن دینداری اگر نہیں ہوگی یاد رکھیے گا بہت خسارے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اس ملک کے اندر مسلمانوں کو اس انداز سے رہنا چاہیے کہ ہم اس ملک میں کسی سے کمزور نہیں ہیں۔ ایک بات میں کہتا ہوں کہ آج ہمارے یہ مدارس، ہمارے یہ اسکول، ہمارے یہ کالج جو ہمارے قبضے میں ہیں، چاہے اسکول کے مالک مسلمان ہیں، چاہے مدرسوں کے ذمہ داروں میں سے اکثریت تو رہتی ہے، لیکن میرے بھائی اور بزرگوں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اپنے بچوں میں، اپنے ملک میں تاریخ جو ہماری رہی ہے، تاریخ آزادی جو ہے، اس ملک میں جو قربانیاں ہیں، اس کی تاریخ کو بھی اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو نماز کا طریقہ بھی آپ بتائیے، لیکن اپنے بچوں کے سینوں میں اس ملک میں اپنی قربانیوں کو بھی بیٹھائیے تاکہ معلوم ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تاریخ سے مٹائے جا رہے ہیں، تاریخ کے کلمات مٹائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، خدا پاک کی عزت و جلال کی قسم میں کہتا ہوں، مسلمانوں نے اس ملک میں جتنی قربانی دی ہے، تمام قوموں کو ہم سامنے رکھتے ہیں، اتنی قربانی کے ہمارے قربانی کے مقابلے میں کوئی بظاہر دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن ہم اپنی تاریخ کو جانتے نہیں، ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں، لہذا تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی تاریخ کو اپنی قوم کو بتانا بھی ضروری ہے۔ ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والا بچہ، ہمارے اسکولوں میں پڑھنے والا بچہ ہماری تاریخ سے بھی واقف ہو، اگر وہ تاریخ کو نہیں جانے گا تو کل جو بات اس کے سامنے کہی جائے گی اسی کے اعتبار سے وہ فیصلہ کر لیے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن کی تعلیم کو اور دین کی تعلیم کو باقی رکھنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ ہر آدمی کا فریضہ ہے۔ وہ بچے جو اسکولوں سے پڑھ کے آتے ہیں، اگر اسکولوں میں ان کے نصاب کی زیادتی کی وجہ سے وہاں پورے طور پہ اسلام کی تعلیمات نہیں دی جا سکتی ہیں، تو ایسا نظام بنایا جائے کہ ان بچوں کے لیے بھی قرآن
کی تعلیمات کا انتظام کیا جائے ان بچوں کے لیے بھی، تاکہ آپ کا بچہ اگر پی ایچ ڈی کر کے نکلے، آپ کا بچہ اگر ڈاکٹر ہو کے نکلے، تو آپ کا بچہ اس لائق بھی ہو کہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز بھی پڑھا سکے، وہ نماز پڑھا سکے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، چند واقعات سناتا ہوں۔ پڑوسی ملک کے اندر ایک صاحب تھے، ان کے باپ کا انتقال ہوا، وہ بہت زیادہ رو رہے تھے، بہت رو رہے۔ لوگوں نے سمجھایا کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اتنا نہیں رونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، میرے باپ نے مجھے 2 سبجیکٹ سے پی ایچ ڈی کرایا ہے، میرے باپ نے 2 سبجیکٹ سے پی ایچ ڈی تو کرا دیا، لیکن میرے باپ کا انتقال ہوا ہے۔ آج میں اس لائق نہیں ہوں کہ اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکوں، اس لائق نہیں ہوں۔ مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ اتنی تعلیم حاصل کیا میں نے، اتنی محنت کیا، لیکن آج میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکوں۔ ہمارے استاد محترم مولانا سید ارشد مدنی، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، وہ اپنا واقعہ سنانے لگے کہ میں دہلی سے دیوبند جا رہا تھا، راستے میں مجھے نماز پڑھنا تھا، تو دیکھا ایک جگہ مسجد تھی، وہاں گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اس کو دل میں بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ مولانا کہنے کہ میں رکا تو کچھ لوگ ایک میت کے رکھ کر کے جنازہ پڑھانے والے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی جنازہ پڑھانے والا مل جائے۔ کہا میں گیا تو میں کہا بھائی ٹھیک، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد پڑھا دوں گا۔ کہا نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہا بھائی لاؤ جنازہ پڑھا دیتے ہیں، تو جنازہ رکھا گیا۔ مولانا اس کے بعد کہنے کہ بھائی اجازت دو۔ ایک مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، کوئی آواز ہی نہیں آ رہی۔ مولانا تیسری مرتبہ تھوڑا جھلا گئے، کہا بھئی کون ہے جو اجازت نہیں دیتا؟ ایک لڑکا ایک دیوار پہ، بغل میں دیوار پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اجازت ہے، اجازت ہے۔ مولانا نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھانے کے بعد کہا کہ اس لڑکے کو بلاؤ، یہ جس لڑکے نے اجازت دیا یہ کون ہے؟ اس لڑکے نے آ کے بتایا کہ لوگوں نے بتایا کہ حضرت اسی کے باپ کا یہ جنازہ رکھا ہوا ہے، اسی کے باپ کا جنازہ ہے۔ مولانا نے پوچھا کہ تم نے جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کی؟ اب سنیے اس کا جواب۔ وہ کہنے لگا کہ مولانا میں تو اپنے باپ کی نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہ رہا تھا، لیکن جب میں آیا تو لوگوں نے بتایا کہ جنازہ سے پہلے کوئی وضو ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے، جنازہ سے پہلے کوئی وضو ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے، اور وضو کرنے کا طریقہ مجھ کو معلوم نہیں تھا، اس لیے میں نے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حالات بہت خطرناک دکھائی دے رہے ہیں، لہذا اپنے دین کو باقی رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، دین کو باقی رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے بچوں میں یہ ساری تعلیمات کا ہونا ضروری ہے۔ جو بھی بچے چاہے کسی اسکول میں پڑھیں، چاہے کسی مدرسے میں پڑھیں، ان بچوں کو اندر اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز کیسے ادا کریں گے، ہم رمضان میں روزہ کیسے رکھیں گے۔ یہ ساری صورتحال اگر نہیں معلوم ہوئی تو یاد رکھیے گا میرے بھائی اور بزرگوں، دین کو ہم اپنے ہاتھوں سے مٹانے والے ہو جائیں گے۔ دین مٹے گا، یقیناً اللہ کسی کو بھی کھڑا کرے گا، دین کا کام لے لے گا، لیکن ہمارے گھروں سے دین کا جنازہ نکل جائے گا۔ ایک صاحب بمبئی سے آئے، وہ کہنے لگے میں نے کئی جگہ اس بات کو بتایا، ایک اسکول میں پڑھنے والا بچہ جو انٹر میں پڑھ رہا تھا، اس سے پوچھا لوگوں نے کہ بھائی خانہ کعبہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کشمیر میں۔ خانہ کعبہ کشمیر ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، نہیں، ہمارا بچہ ہے، مسلمان بچہ ہے، یقیناً وہ ڈاکٹر بنے، ہمیں 100 مرتبہ اس کو مبارکباد دینا ہے،
100 मरतबा मुबारकबाद देना है, वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि खाने काबा किसे कहते हैं, बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है। और बाकी हमको दूसरों से कोई खतरा नहीं है। अल्लाह ने इस दीन को नाज़िल किया है, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया है, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। क्या आप ये समझते हैं कि कुरान को या मदरसों को या दीनी इदारों को कोई ताकत बर्बाद कर देगी? नहीं, ऐसी ताकतें 1000 बार उठे और मर जाएंगे, लेकिन अल्लाह दीन को बाकी रखेगा। मैं आपको एक वाक़या सुना करके अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि अभी कुछ और प्रोग्राम बाकी है। मेरे भाइयों, इसी हिंदुस्तान के अंदर एक जमाना आया कि अंग्रेजों के दौर में पूरे हिंदुस्तान से लोग कुरान को जला रहे थे। क्यों? ये वाक़या मैं कई जगह बता चुका हूँ। इस वास्ते जला रहे थे कि बाकायदे बरतानिया के पार्लियामेंट में ये बात पास हुई थी कि यहाँ जब तक मुसलमानों के पास कुरान रहेगा, मुसलमानों पर कोई हाकिम नहीं हो सकता। लिहाजा पास हुआ बरतानिया में कि सारे कुरान को जमा करो और आग लगा दो। हिंदुस्तान में बेशुमार शहरों से कुरान को जमा किया जा रहा था और आग लगाई जा रही थी। पानीपत कुछ लोग गए कुरान को जलाने के लिए, गए और जाने के बाद कुरान को जमा करने की बात थी। वहां के एक आदमी ने उस आने वाले की दावत की, आने वाला अंग्रेज था, उसकी दावत की और दावत करने के बाद उससे कहा कि देखिए, हमारे यहाँ जो मेहमान आता है, जैसे उसको हम खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसका इंतजाम करते हैं, उसको कुरान भी सुनवाते हैं। क्या आप भी कुरान सुनेंगे? यहीं पे रुके, एक बात याद रखिएगा। उस जमाने में पानीपत की सूरत हाल के बारे में जो तारीख में लिखा हुआ है कि पानीपत में उस जमाने में सड़कों पे झाड़ू लगाने वाली औरतें कुरान की हाफिज हुआ करती थी। सड़कों पे झाड़ू लगाने वाली औरतें कुरान की हाफिज हुआ करती थी। तो जब सड़कों पे झाड़ू लगाने वाली औरतों का ये आलम रहा होगा, तो आम मुसलमानों के घरों की सूरत हाल क्या रही होगी? वहां का माहौल था कि हर घर में जरूर एक बच्चा कुरान का हाफिज होगा, हर घर में। यहाँ कारी साहब बैठे हुए, कारी नियाज साहब खैराबाद के रहने वाले हैं। खैराबाद में मैंने देखा कि एक घर ऐसा भी मुझे मिला जो मेरे उस्ताद मोहतरम हिफ्ज़ के जो उस्ताद हैं, कारी वसीम साहब, उनकी ससुराल जाए, उस घर में कोई बच्चा, कोई बच्ची ऐसी नहीं है जो कुरान के हाफिज ना हो। हमारे कारी साहब की जो अहलिया थी वो भी हाफिज थी। बहरहाल पानीपत की सूरत हाल ये थी कि वहां सड़कों पे झाड़ू लगाने वाली औरतें कुरान की हाफिज। लिहाजा उन्होंने कहा, एक छोटे से खाना वाना खिलाने के बाद उस अंग्रेज के सामने कहा कि ठीक है, आप खाना खा चुके हैं, थोड़ा कुरान सुन लीजिए। छोटे छोटे बच्चे अभी दस्तारबंदी में जब यहाँ आएंगे तो आपको मालूम होगा कि कोई 12 साल का है, कोई 10 साल का है, वो कुरान का हाफिज हो गया है। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को ला के खड़ा कर दिया। एक बच्चे से कहा कि कुरान पढ़ना शुरू करो। एक छोटा सा बच्चा कुरान पढ़ने लगा। अब वो एक पाँव से ऊपर पड़ गया। जो कुरान का हाफिज हो उसको पढ़ने में क्या दिक्कत की बात है? लिहाजा वो एक पाँव पड़ गया तो अंग्रेज अफसर ने सोचा कि लगता है ये जान रहा है कि ये तो कुरान जानता नहीं, लिहाजा अरबी में कुछ बोल रहा है और मैं समझ रहा हूँ कि कुरान पढ़ रहा है। उसने कहा जरा टेस्ट करना चाहिए। तो उसने कहा कि बेटे तुम कुरान गलत पढ़ रहे हो। डांटना शुरू किया ताकि वो बच्चा रुक जाए। वो बच्चा कुरान पढ़ता रहा। दूसरा खड़ा हुआ, कहा कि तुम कुरान गलत टोक रहे हो, मेरा भाई सही पढ़ रहा है। तीसरा खड़ा हुआ, कहा तुम कुरान गलत टोक रहे हो, मेरा भाई सही पढ़ रहा है। उसके बाद वो अंग्रेज अफसर जो कुरान को जलाने के लिए आया था कि हम कुरान को जलाएंगे, उसने कहा कि ठीक है साहब, हम चलते हैं दिल्ली। उस जमाने में वजीर आजम को वायस सराय कहा जाता था। कहा कि हम जाकर वायस सराय से कहेंगे
یہ قرآن کے جلانے کا نظام بند کر دو۔ کیوں؟ کہا میں جا کے کہوں گا کہ سنو، قرآن کو تم مسجدوں سے، قرآن کو تم مدرسوں سے، قرآن کو تم خانقاہوں سے، قرآن کو تم گھروں سے نکال کر کے آگ لگا سکتے ہو، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دلوں میں اللہ کا جو کلام ہے، کون سی طاقت ہے جو آگ لگا دے گی؟ کون سی طاقت ہے جو مٹائے گی؟ تم آج قرآن کو جلاؤ گے، مدرسہ پیام حق کا ایک بچہ کھڑا ہوگا، پورا قرآن لکھوا دے گا، پورا قرآن لکھوا دے گا وہ۔ کیوں؟ قرآن اس کے سینے میں ہے، لہذا دنیا کی کسی طاقت سے ہم کو خطرہ نہیں ہے۔ پورے ہندوستان نہیں، پوری دنیا کے لوگ امریکہ جیسے سپر پاور ہو جائیں، خدا کی قسم قرآن مٹنے والا نہیں ہے، دین مٹنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، لا تقوم الساعة فی الارض حتی یقال اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ اللہ کہا جاتا رہے۔ یہ مدرسے، یہ دین کی قلعے جہاں اللہ اللہ سکھایا جا رہا ہے، انہی کے ذریعے سے قیامت نہیں آ رہی ہے، ورنہ جس دن اللہ اللہ کہنے والے بند ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اللہ قیامت کو قائم فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، ایک درخواست میری حافظ قرآن سے ہے، جو بچے یہاں حافظ ہو رہے ہیں، آج کل ایک بہت غلط رواج ان کے اندر جاری ہو گئی کہ قاعدے سے قرآن یاد نہیں ہوتا اور مدرسے سے چلے جاتے ہیں۔ اسی مدرسے میں والد محترم حافظ مفید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے۔ ایک ماحول تھا اور ان کا ایک نظام تھا، وہ گئے مدرسہ بیت العلوم میں کسی کام سے، مجھ سے انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا۔ وہاں ایک بزرگ رہتے تھے مولانا سجاد صاحب رحمت اللہ علیہ۔ مولانا سجاد صاحب نے والد صاحب سے پوچھا کہ حافظ جی، آپ بچوں کو جو فارغ کرتے ہیں کئے پارہ سن کر کے فارغ کرتے ہیں؟ یعنی وہ بچے کتنا تمنا سنانے لگتے ہیں تو آپ ان کو فارغ کرتے ہیں؟ ابا نے کہا کہ مولانا پہلے آپ بتا دیجئے، آپ کا بڑا ادارہ ہے تاکہ ہم لوگ اس کی نقش قدم پہ چلیں گے۔ مولانا نے فرمایا کہ ہمارے ہاں بچے 5 پارے سنانے لگتے ہیں تب ہم بچے کو فارغ کرتے ہیں۔ والد صاحب نے کہا کہ حضرت، میں اس وقت تک کسی بچے کو فارغ نہیں کرتا جب تک کہ پورا قرآن صبح سے شام تک میں نہیں سن لیتا ہوں، یعنی ایک دن میں پورا قرآن سنتا ہوں تب جا کر کے اس کو فارغ کرتا ہوں۔ میں حفظ کے طلبہ سے کہوں گا، میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، میں پڑھتا تھا حفظ اور ایک سال میں نے تراویح سنا لیا تھا، لیکن والد صاحب نے پوچھا، دبئی رہتے تھے، فون کر کے پوچھا کتنا تم نے سنایا ہے؟ میں نے بتایا کہ اس وقت میں 5 بارے سنا رہا ہوں قاری صاحب کو۔ کہا کہ نہیں، 1 سال اور یاد کرنا پڑے گا، 1 سال اور یاد کرنا پڑے گا، جب تک کہ پورا قرآن ایک دن میں سنا مت لینا، میں تم کو حافظ نہیں مانتا۔ الحمدللہ میں نے اپنے استاد مولانا اصغر صاحب کو پورا قرآن ایک دن میں سنایا۔ اس لیے میں حافظے کے طلبہ سے کہتا ہوں کہ حافظے پڑھنے والے طلبہ، کوئی طالب علم اس وقت تک اپنے کو فارغ نہ سمجھے جب تک کہ قرآن پورا پختہ طور پہ اس کو یاد نہ ہو جائے۔ اور قرآن کے یاد ہوئے بغیر اگر آپ چلے جا رہے ہیں تو یقین یاد رکھیے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا۔ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میں اتنی بات بتا رہا ہوں کہ جو قرآن یاد کر کے بھول جائے گا، اللہ اس کو نابینا اٹھائے گا، اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات ان سے کہنا ہے کہ دیکھیے، قرآن جہاں رکھا رہتا ہے عظمت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ جس طاق پہ قرآن رکھا ہوگا اس پہ کوئی غلط چیز آپ نہیں رکھیں گے، ہے کہ نہیں؟ عام مسلمان ایسا کرتے ہیں۔ قرآن جس غلاف میں لپیٹا جاتا ہے، یہیں پہ سن لیجئے، جس کو لوگ جزدان کہتے ہیں، یہ جزدان کا لفظ غلط ہے، یہ شیعوں کی ایجاد ہے۔ شیعوں نے اس کو جزدان کہا ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال قرآن اس کپڑے کی حفاظت کی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کپڑے کو اگر دھلا جاتا ہے کسی پاک جگہ اس کا پانی بہایا جاتا ہے۔
قرآن جب کھولتے ہیں تو اس کو سینے سے لگاتے ہیں. کیوں؟ یہ محبت کیا وہ کپڑا بہت قیمتی ہے؟ نہیں، وہ کپڑا چاہے 20 روپے میٹر کا ہوگا لیکن اس کپڑے کی اہمیت بڑھ گئی. کیوں؟ اس کا تعلق قرآن سے ہو گیا. وہ حافظ قرآن جن کے سینے میں قرآن ہے، وہ پہلے اگر لاوبالی انداز سے رہتے تھے تو اب ان کو اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت. کیوں؟ یہ سوچتے رہو کہ آپ کے سینے میں قرآن ہے، لہذا آپ کے سینے میں غلط بات نہیں آنی چاہیے. آپ کے لبوں سے قرآن جاری ہوتا ہے، لہذا آپ کے لبوں پہ گالی نہیں آنا چاہیے، آپ کے لبوں سے کوئی غلط بات نہیں آنی چاہیے. کیوں؟ جہاں قرآن ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ باتیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں قرآن ہوتا ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے. جس گھر میں حافظ قرآن ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو سامنے رکھ کر کے وہ دین سے زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں. ایسا نہ ہو گھر میں بچہ حافظ قرآن ہے، وہ فجر کی نماز میں تو اٹھتا ہے لیکن ابا محترم کسی دن نہیں اٹھ پا رہے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. ہمارے اور آپ کے کردار کی وجہ سے اگر کوئی بچہ غلط راستے کو اختیار کرے گا یہ افسوس کا مقام ہوگا. اللہ مدرسہ پیام حق کو ہمیشہ ترقیات سے نوازے. مدرسے کے معاونین، مخلصین، محبین جو ہیں اللہ سب کو ترقیات سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.